جو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ان کے خلاف ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بجٹ ہوتا ہے یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ان کی جانب سے تنقید بھی کی گئی کہ سول سوسائٹی کا ایک الگ سے وجود ہی نہیں رہا، ایک تنظیم کے ساتھ کبھی دوسری تنظیم کے ساتھ ان نے اکیلے یا الگ شخصیت سے کچھ کام نہیں کیا۔ ایک ایک ہوتا ہے اور 2 11 بن جاتے ہیں۔ آپ کا یہ موقف ہے کہ ایک نہیں 11 جو ہیں وفاقی وزراء یہاں پہ آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو وزراء ہیں کیا یہ اس قابل یا کیا یہ اس اہل نہیں ہے کہ ان سے یہ اس طرح کی امید رکھی جائے؟ یا جب آپ کے پاس کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہوگا آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ آپ ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کے اوپر ایک چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو جناب وہ چابی کی طرح ان کو گھما لیتا ہے، پھر یہ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، سہولت کار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج وہی سہولت کار وہ مذاکرات میں بیٹھے ہوئے ہیں وفاق کے ساتھ، اور یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ اچھا تو وہ اگر ہوں گے تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے؟ جناب ظفر اقبال ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ وہ کتنی غلیظ قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی، لوگوں کو مطلب سر عام گالیاں دی۔ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کے حوالے سے ایک احتجاج کی کال دی تھی۔ اس سلسلے میں مختلف تنظیموں اور مختلف سوسائٹیوں نے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ہمارے ساتھ سول سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری راجہ محمد علی خان موجود ہیں۔ آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطلب کون سے جو عرصے میں قیام پذیر ہوئی اور اس کے جو بنیادی مقصد کیا تھا؟ کہ ایک غریب آدمی چلا جاتا ہے تو اس کی کوئی اپلیکیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور 21 میں سول سوسائٹی کا قیام ہوا، ہم سارے اکٹھے ہوئے، بلکہ آپ کو بھی ہم نے بلایا جی کہ آپ اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واحد سول سوسائٹی ایک ایسی تنظیم ہے میرپور کے اندر کہ جس نے عوامی ایکشن کمیٹی کے اس مارچ کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ کہ جو سول سوسائٹی کا اسٹرکچر کیا ہے؟ ہم نے یہ اس آرگنائزیشن کو پورے آزاد کشمیر میں اس کی باڑیاں بنائی ہیں، جیسے بند مطلب بند جی اسلام آباد نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، 2000 سے پلس 2000 پولیس اہلکار اور جو بے شمار جو ان کی گاڑیاں ہیں پولیس کی وہ آزاد کشمیر میں انہوں نے تعینات کر دی ہیں۔ فاروق حیدر ایک سینئر سیاستدان ہے، اس کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ جب آپ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے، آپ دیکھیں ہرپور پہ کی کرپشن ہوئی ہے، ایک بندہ جناب میرپور میں ہے، وہ اٹھا کے وہ مہاجرین کوٹے کی سیٹ میں اٹھا کے اس کو ڈپارٹمنٹ میں لے آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کرپشن ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ یہاں آزاد کشمیر میں پڑھے لکھے نوجوان جو بے روزگار ہیں یہاں سے اپنی ریاست چھوڑ کے باہر ملکوں میں جاتے ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کتنے ایسے افسران موجود ہیں جو پنجاب سے جناب مہاجرین کوٹے کی سیٹوں پہ وہ لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے دے کر جناب جو ہمارے پر مسلط ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کال کر کے بلایا کہ بلدیہ والے کچھ ایک ریڑھی والا غریب آدمی تھا، اس نے ریڑھی لگائی ہوئی تھی، تو اس کو تھپڑ مارے، اس کی ریڑھی اٹھا کے بلدیہ آفس میں لے گئے۔ میں نے اپنی پوری کیبنٹ کو کال کی، ہم سارے اکٹھے ہوئے، بلکہ آپ کو بھی ہم نے بلایا جی کہ آپ اس معاملے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو میجر مسائل ہیں وہ کون سے ہیں؟ بہت ہی زیادہ مسائل ہیں اور سارے میجر مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاسپٹل ہیں، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس وہ اتنی مشینیں نہیں ہیں۔ اس کے ایکسپینس کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے سول سوسائٹی کو؟ دیکھیں جی سول سوسائٹی کو کوئی فنڈنگ نہیں کر رہا۔ ہم جتنے بھی آزاد کشمیر کے اندر سول سوسائٹی کے ممبران ہیں یا جو کیبنٹ ہے، ہم یہ اپنی اس کے تمام تر اخراجات، اگر ہمارا کوئی پروگرام یا فنکشن یا کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم اس کے تمام تر اخراجات اپنی جیب سے مطلب اسے ہم لندن کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کیا ہمارا وہ سلنڈر ہے کہ ہم اسے لندن کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں؟ دیکھیں جی اس بات پہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو میرپور کے اندر ہے، جو میرپور کے حکمران ہیں، ان کی غلطی ہے، ان کی کرپشن ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے قبیلوں کو نوازا، چاہے وہ کسی فیملی سے ہوں، چاہے وہ راجپوت فیملی سے ہوں یا چودھری فیملی سے ہوں۔ اچھا مجھے آپ بتائیں کہ جو ہمارا ہریام برج ہے یہ ابھی تک کیوں نہیں مکمل ہو سکا؟ اس میں سول سوسائٹی نے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں ہریام برج کے تعمیر کے لیے ہم نے مشال فورم پہ آواز اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں۔
آپ بھی سے سفر کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ایسے ہے؟ ہی ہے۔ اور اس پہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں عموماً بائک پہ یا گاڑی پہ، تو جب گاڑی یا بائک گڑھے میں پڑتا ہے تو آپ کو کیا چیز یاد آتی ہے؟ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، میں سچی بات بتاتا ہوں کہ ان کو دل سے بددعائیں دینے کا دل کرتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور یہ پھر مختلف لوگوں سے ہمیں کالیں کرواتے ہیں کہ وہ سول سوسائٹی کا فلاں نمائندہ یا کسی تنظیم کا بندہ ہمارے خلاف خبریں لگا رہا ہے یا پھر اچھا، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں۔ جن کو عوامی ایکشن کمیٹی نے مذاکراتی عمل سے باہر نکلوایا۔ آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ قبل وہ برطانیہ کے اندر بھی، آپ نے ان کی اسپیچ سنی، وہ بات ہی نہیں کر سکے، بلکہ بات تو کرنا دور، ان کے منہ سے کوئی میرے خیال میں کہ ایک سیدھا لفظ بھی نہیں نکلا۔ اور لیکن ایک وزیر تعلیم ہے، ہائر ایجوکیشن منسٹر ہے وہ، جس کے ہاتھ میں ہمارے آزاد کشمیر کے بچوں کا مستقبل ہے، سارا تعلیمی نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ 8ویں 10ویں پڑھا ہوا بندہ اور اس کو ایک ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کا سلوٹ کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ آپ میزبان حامد اقبال کو اجازت، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی سٹوری ایک نئے بلاگ کے